اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف کی مستحق وہی ذات ہے جو رب العالمین، کیونکہ وہ ربوبیت کرتی ہے اس لیے تعریف کی مستحق۔ انسان بھی وہی تعریف کے مستحق ہیں جو ربوبیت کی طرف جاتے ہیں۔ ربوبیت کہتے ہیں کسی کو ایک قدم آگے بڑھانا، جہاں پہ رکا ہوا ہے اس کو ایک قدم آگے بڑھانا، یہاں تک کہ وہ اپنے انتہائی مقام تک جا کر پہنچ جائے، آپٹیمم لیول تک چلا جائے۔ یہ عربی زبان میں رب کا ترجمہ ہے۔ ویسے اور بھی لفظ ہوتے ہیں، پرورش کرنا، یہ وہ، انگلش میں نرشمنٹ، لیکن رب کا لفظ جو ہے وہ بڑا جامع ہے کہ ہر وہ شے مہیا کرنا جو اس کے پیدائش کے مقصد تک جو ہے وہ اس کو کام آئے، پیدائش کے مقصد کے حصول تک کام آئے۔ تو اللہ جو ہے وہ رب بنا ہوا ہے، کہیں پہ بھی چھوڑتا نہیں ہے، کسی عالم میں بھی نہیں چھوڑتا۔ جسمانیات کے عالم سے نکال کر ان کو اخلاقیات کے عالم میں لے کر آتا ہے انسانوں کو، جس کو عالم ملکوت کہتے ہیں، جہاں پہ انسان کے پاس اچھے برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز پیدا ہوتی ہے، کیا چیز اچھی ہے ہمارے لیے، کیا چیز بری ہے، یہ عقل انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس کو عالم ملکوت کہتے ہیں۔ یہ ایک ہائر اسٹیج ہے انسان کا جو کہ جانوروں میں نہیں پایا جاتا۔ تو فرشتے جو ہے وہ ان کے اندر عقل ہے، جانوروں میں عقل نہیں ہے۔ تو رب الافواد جو ہے وہ کون ہے؟ فرشتے ہیں، جو عقل کا جو سورس ہے، جو منبع ہے، وہ ملکوت ہے، وہاں پہ عقل ہے۔ تو انسان ایسے مقام پہ، ایسے عالم میں بھی چلے جاتا ہے، وہاں پہ بھی اللہ رب العالمین انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، اور مزید آگے بڑھانے کے لیے اس کے پاس سارے لوازمات موجود ہیں۔ کیونکہ اسٹیگننٹ ہو جائے گا پانی تو سڑ جائے گا، اسٹیگننٹ ہونے سے بچاتا ہے۔ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، یا شام سے گزر۔ تو انسان جو ہے وہ کسی جگہ پہ اسٹیگننٹ نہ ہو، اسٹیگننٹ ہو گیا، رک گیا، تو زندگی جو ہے وہ ہے کیا چیز؟ زندگی ایک مسلسل آگے بڑھنے کا نام ہے۔ جسمانیات میں بھی دیکھیں تو زندگی جو ہے وہ ہمیشہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن ایک مقام تک پھر بڑھنے کے بعد پھر دوبارہ گھٹنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے جسمانیات جو ہے وہ اس کے پھر جواب دینے لگتے ہیں۔ یہ لیمیٹیشنز ہے، جسم کی لیمیٹیشن ہے۔
اسی طرح سے ملکوت جو ہے، عقل کا مقام، وہاں پہ بھی لمیٹیشنس ہیں. ایک مقام پہ جا کے آدمی رک جاتا ہے، مزید آگے نہیں بڑھ سکتا، پھر ڈکلائن شروع ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ وہ مزید آگے بڑھتا رہے، ایک عالم سے نکل کے دوسرے عالم میں منتقل ہو جائے، ایک دنیا سے نکل کے دوسری دنیا میں چلا جائے. جسم کی دنیا سے ایک انسان نکل کے عقل کی دنیا میں آ جائے، جہاں اس کے پاس اچھے برے کی تمیز ہو، صحیح غلط کی تمیز ہو، کیا چیز فائدہ مند ہے کیا چیز نقصان دہ، اس کو پتہ لگے. یہ لائف جو ہے اس کی بہتر ہو جاتی ہے اس سے. ورنہ انسان اگر اندھیرے میں رہتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آگے گڑھا ہے تو گڑھے میں گر جائے گا تو نقصان اٹھائے گا. تو نقصان سے بچنے کی تدبیر کرنا، یہ عالم ملکوت ہے. انسان کا ایک ایسا مقام ہے جو فرشتگی کی صفات جب انسان میں پیدا ہوتی ہیں تو عقل اس کی جو ہے وہ عقل تیز ہو جاتی ہے اس کی. تو بہت سارے انسان ہیں، اس کے لیے مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں. بہت سارے انسان ہیں جو عالم ملکوت کے اندر اخلاقیات کے مقام کے اوپر پائے جاتے ہیں، غیر قوموں کے اندر بھی. لیکن ایک اور مقام ہے، انسان یہاں پہ بھی جا کے اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے. جس طرح عمر انسان کی آگے بڑھتی ہے تو وہاں پہ اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے، اب مزید اس کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. 40-45 سال کی عمر کے بعد پھر ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے انسان کا یہ جو عقل کا اسٹیٹ ہے، یہ بھی ایک جگہ پہ جا کے رک جاتی ہے. مزید آگے بڑھنا جو ہے وہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ مزید آگے بڑھنے کے لیے اس کو اطمینان کی ضرورت ہے. اور عقل اور اطمینان یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جب تک انسان سوچتا ہے، انالیسس کرتا ہے، سوچتا ہے، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرتا ہے، اس وقت تک انسان کے اندر جو ہے وہ مسلسل ایک کار چلتا رہتا ہے، عمل چلتا رہتا ہے. کچھ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں چیز کرنی ہے، فلاں چیز نہیں کرنی ہے. لیکن اطمینان نہیں ملتا انسان کو. اطمینان ملتا ہے انسان کو جب وہ سو جاتا ہے. اس کا ایک بہترین جو اگر آپ اس کو سمبول اگر آپ دیکھیں تو وہ نیند ہے. انسان کی نیند جو ہے وہ بہت پیاری ہوتی ہے، انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انسان کو اطمینان ملتا ہے. وہ جو ذہن مسلسل مصروف تھا، وہ جو شعور انسان کا مسلسل مصروف ہے اچھے برے کی تلاش میں، وہ انسان کا شعور جو ہے وہ سو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے معطل ہو جاتا ہے. تو پھر انسان کو جو ہے وہ اطمینان ملتا ہے، سو جاتا ہے، اس کا اطمینان ملتا ہے. اور اتنی زیادہ اطمینان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس حالت کو چھوڑنا نہیں چاہتا. صبح الارم بھی بجتا رہتا ہے تو بار بار اسنوز کا بٹن دباتا ہے، یا چلو تھوڑی دیر کے لیے اور مزید اور مزید اور مزید. تو اتنا پیار ہوتا ہے اس کو نیند سے کہ انسان جو ہے وہ اس سے اوپر اٹھانا نہیں چاہتا، اس حالت کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ صرف عقل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کو جو ہے وہ اطمینان کی بھی ضرورت ہے. یہ بھی لائف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہر 24 گھنٹے میں 7-8 گھنٹے 6-7 گھنٹے نیند لینا ضروری ہے.
تاکہ گاربیج کلیئر ہو اس کا، اور وہ جو مسلسل ذہن استعمال ہو رہا ہے اور مسلسل ذہن عقل جو ہے وہ انسان کو کے ذہن کو مسلسل چلا رہی ہے، اچھے برے کی تمیز انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہے، وہ کام جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا بھی چاہیے۔ تو انسان کو جو ہے وہ ہمیشہ چلتے رہنا ضروری نہیں ہے، تھوڑی دیر رکنا بھی ضروری ہے۔ رکنے کے لیے بھی اس کو کچھ انرجی چاہیے۔ تو ہر وقت کام کرتے رہنا وہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہوتی، تھوڑی دیر رکنا بھی چاہیے۔ اس لیے لائف کے اندر جو ہے وہ اکثر مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے کام کرتے رہو، اس کے بعد بیچ میں تھوڑا بریک دو، تاکہ ذہن جو مسلسل مصروف ہے تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو جائے، تو اس کے اندر کام کرنے کی کیپیبلٹی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ دن میں 5 وقت جو ہے وہ بریک دینے کے لیے مذہب نے جو ہے وہ مذہب اسلام نے 5 وقت جو ہے وہ بیچ میں بریک دینے کے لیے کہا۔ اور دوسرے مذاہب میں بھی میڈیٹیشن وغیرہ کے اصول ہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھ جائے انسان، سب کاموں کو چھوڑ دے، ساری توجہ جو ہے وہ کسی ایک طرف کر دے جو اس کی اپنی طرف ہو یا اللہ کی طرف ہو، تاکہ انسان جو ہے وہ تھوڑی دیر ریلیکس ہو جائے۔ ریلیکس ہو جائے گا تو اس کے اندر ایک انرجی پیدا ہوگی۔ مسلسل مصروف رہنے سے انرجی خرچ ہوتی ہے، اور ایمٹی مائنڈ رہنے سے انرجی گین ہوتی ہے۔ تو انسان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ طاقت پیدا ہوتی ہے، جسم کے اندر بھی کہتے ہیں نا کہ تھوڑا روک دینا چاہیے، جیسے کھانے پینا ہوتا ہے تو تھوڑا بیچ میں وقفہ دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ابھی کھایا کچھ تو اس کے بعد پھر دوبارہ کچھ تھوڑا کچھ کھا لیا، پھر تھوڑا کچھ کھا لیا، پھر تھوڑا کچھ کھا لیا، ہر وقت معدہ جو ہے مصروف رہے، ایسا نہیں۔ تھوڑا بیچ میں 1-2 گھنٹے کا 2-3 گھنٹے کا ایسا وقفہ بھی دینا چاہیے، تاکہ وہ پورا ہضم ہو، پھر نئی چیز جو ہے وہ اس کے اندر ڈالی جائے۔ تو وقفہ جو ہے وہ بیچ میں ضروری ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بھرتے رہے ہر وقت تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بزرگوں نے جو ہے وہ یہ طریقے چھوڑے کہ ایک دفعہ کھانا کھانے کے بعد پھر بھلے کوئی بھی چیز آ جائے وہ اس کو نہیں کھاتے تھے، کیونکہ ان کا پیٹ بھر چکا ہے، اب مزید اور چیز نہیں ڈالیں اس سے خرابی پیدا ہوگی، اور تھوڑا سا اس کو ہضم ہونے کے لیے وقفہ دیا جائے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ایک سسٹم ایسا بنایا ہے جہاں پہ ڈاکٹرز پائے جاتے ہیں جسم کے، اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ سجیشنز دیتے ہیں کہ ہاں ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا ہی عقل کے لیول کے اوپر سائیکولوجی کے جو ماہر ہوتے ہیں، ہیومن سائیکولوجی کے جو ماہر ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ان لوگوں کے پاس بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے ذہن کو جو ہے وہ چلاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک ایسی بھی اسٹیج آتی ہے جہاں پہ انسان کو اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک مستقل اطمینان کی صورت جو ہے وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کی لائف کے اندر جو ہے وہ مسلسل اپس اینڈ ڈاؤنس آ رہے ہیں۔ یہ عالم جبروت کا مقام ہے جہاں پر اللہ رب العالمین انسان کو جھولا جھلاتا ہے، یعنی ڈفرینٹ اس کی لائف کے اندر جو ہے وہ چینجز آتے ہیں، سائیکولوجیکل لیول کے اوپر، یعنی اس کے ذہن کی بنیاد کے اوپر، وہاں پر انسان کو جو ہے وہ ٹربولنس کریٹ ہوتی ہے، اور اس وقت انسان کو جو ہے وہ اس سے انرجی ملتی ہے، اس سے کک ملتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے روحانیات کی دنیا کے اندر اپنا کوئی نام پیدا کیا، یہ یوں سمجھو کہ روحانیات کی دنیا کے اندر انہوں نے کچھ معرفت حاصل کی،
تو ان لوگوں کو جو ہے وہ لائف کے اندر کک ملتی تھی. کبھی لائف کے کبھی ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ جب نہیں ہوتا ہے تو ہم کو اس سے بھی ایک کک ملتی ہے, اور جب کچھ کامیابی ملتی ہے تو اس سے بھی کک ملتی ہے, اس سے بھی انسان آگے بڑھتا ہے. تو دونوں بھی صورتیں پیدا ہوتی ہیں لائف کے اندر, جھولا جھلایا جاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ایسے امتحانات سے جو ہے وہ انسانوں کو گزارا جاتا ہے. لائف جو ہے وہ کیا ہے؟ امتحانات کا نام ہے. ایگزامینیشنز ہی ہو رہے ہیں انسان کے. ہر قدم پہ ایک کک مل رہی ہے, ایک کامیابی انسان کو ملتی ہے. کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے جو سوچا وہ پورا ہو جائے, ایسا نہیں ہے. یعنی لائف کے اندر کوئی مادی کامیابی انسان کو مل جائے. کبھی کبھی لائف میں نقصان بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی انسان جو کچھ سوچتا ہے اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. تو کبھی جب اس کے خلاف ہوتا ہے تب بھی اس کو کک ملتی ہے, تب بھی اس کو اویئرنیس ملتی ہے. کچھ لوگ ہمیشہ لائف کے اندر انسان کو اچھے نہیں ملتے جو اس کو فائدہ پہنچانے والے, کبھی اس کو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو نقصان پہنچانے والے ہیں. لیکن ایک ویل اویئرڈ انسان جو ہے, روحانی درجے کے اوپر جو انسان ہوتا ہے, باشعور انسان جس کو ہم کہیں, اولو الالباب قرآن حکیم نے ان کو کہا, ایسے عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ لائف کے اندر جو ڈاؤن آ رہا ہے وہ ہم کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آ رہا ہے. لائف میں جو بھی ڈاؤن آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے تاکہ وہ ہم کو ایک کک دے, آگے مزید آگے بڑھائے. جیسے دباؤ جب پیدا ہوتا ہے زمین کے اندر تو چشمہ ابلتا ہے. اگر زمین کے اندر دباؤ ہی پیدا نہ ہو تو پھر چشمہ کیسے ابلے گا؟ تو لائف کے اندر ہمیں سائیکولوجیکل لیول کے اوپر دباؤ جو ہے وہ آتے ہیں. زندگی جو ہے وہ ہم کو مختلف دباؤ سے گزارتی ہے, اور یہ اللہ رب العالمین کا ربوبیت کا انداز ہے. اللہ رب بنا ہے صرف جسمانیات کا نہیں, اللہ رب بنا ہے ملکوت کا بھی, اللہ رب بنا ہے جبروت کا بھی. روحانیات کے عالم میں بھی اللہ رب العالمین جو ہے وہ رب بنا ہے. ایک انسان بااخلاق انسان بن کے اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتا. اس کی لائف میں ایسے اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں گے جہاں پہ اس کے اخلاق کی دھجیاں اڑ جائیں گی, جہاں انسان کو جو ہے وہ جو نام نہاد اخلاق جس کو وہ کہتا ہے وہاں پہ اس سے بڑھ کر اس کو جو ہے وہ کچھ کرنا پڑے گا. وہاں پہ اویئرنیس حاصل کرنی پڑے گی لائف کی, ورنہ وہ ڈاؤن چلا جائے گا, ورنہ اسٹیگننٹ اگر ہو گیا تو سڑ جائے گا وہاں پہ. اب اس کو جھولا جھلانے کی ضرورت ہے. کبھی لائف میں اپ آئے گا, کبھی لائف میں ڈاؤن آئے گا, کبھی سائیکولوجیکل لیول پر ریلیکسیشن آئے گا, انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ ہے, یہی ٹھیک ہے انسان کے لیے کہ لائف کے اندر جو ہے وہ تنگی آئے اور اس کے بعد پھر آسانی آ جائے, پھر تنگی آئے. ایسا نہیں کہ پھر تنگی نہ آئے. انما العسر یسر فانما العسر یسرا. پھر تنگی آنی چاہیے لائف میں, پھر آسانی آنی چاہیے لائف میں. مستقل تنگی رہے تب بھی انسان جو ہے وہ گھبرا جائے گا, پریشان ہو جائے گا, اور اس سے فائدہ, اس سے جو ہے وہ سیکھ نہیں پائے گا کیونکہ وہ الجھ جائے گا اس کے اندر. مستقل تنگی نہیں آتی اس لیے لائف میں ہمیشہ تنگی آتی ہے, اس کے بعد پھر ایک آسانی کی صورت پیدا ہوتی ہے, کیونکہ کچھ کرتا ہے وہ لائف میں نا, کچھ کرتا ہے تو آسانی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. اگر کچھ نہ بھی کرے تب بھی لائف جو ہے وہ خود بخود بہت سے مسائل کو جو ہے وہ حل کر دیتی ہے. بہت سی جگہوں کے اوپر انسان کو کچھ نہ کرنا ہوتا ہے, یعنی خاموش بیٹھ جائے اس وقت,
مثال کے طور پر غصہ آ رہا ہے، انسان خاموش بیٹھ جائے، وہاں پہ کچھ نہ کرنا بہتر ہے. تو کچھ جگہوں پہ انسان کو کچھ کرنا ہوتا ہے تاکہ اپنی اس اسٹیٹ سے جو ہے وہ باہر نکل جائے اور اس سے کچھ گین کرے. اور کبھی لائف میں کچھ نہ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اویئرنیس جو ہے وہ اس کو حاصل ہو، جو لائف کے لیے بہت ضروری چیز ہے، اور انسان جو ہے وہ پھر ایک قدم آگے بڑھے. تو ایسے کہا جاتا ہے کہ 9 لاکھ مقامات ہیں انسان کے، روحانیات کے اندر 9 لاکھ مقامات کہے گئے ہیں. تو ایسے انسان جو ہیں وہ مختلف مقامات سے گزرتے ہیں. تو ابھی راہ گزر میں ہے. زندگی کیا ہے؟ زندگی جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھتے رہنے کا نام ہے، مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے. اسٹیگننٹ نہیں ہونا ہے، بلکہ اس سے کچھ حاصل کر کے پھر آگے بڑھنا ہے. جیسے ویڈیو گیمز وغیرہ کے اندر کبھی دکھاتے ہیں نا، وہ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اس کے نمبر جو ہے وہ ڈبل ہو جاتے ہیں، کچھ نمبر ایڈ ہو جاتے ہیں اس کے اندر. پھر وہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے، کسی مقام پہ محنت کرتا ہے اور اس کے بعد کسی مقام پہ پہنچتا ہے، وہاں پہ پھر کچھ نمبر ٹک 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 ایڈ ہو جاتے ہیں. تو لائف جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے، وہاں پہ کچھ نمبرز جو ہیں وہ ایڈ ہو جاتے ہیں انسان کے. ایک اسٹیپ انسان جو ہے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے، اس کے شعور کی سطح جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے. اور شعور کے ساتھ جو ہے وہ ملائکہ جڑے ہوئے ہیں، روح کے ساتھ ملائکہ جڑے ہوئے ہیں. جہاں شعور ہے وہاں پہ طاقت بھی ہے. ایسا نہیں کہ انسان کو صرف شعور ہی حاصل ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. لائف کے اندر آگے بڑھنے کے لیے اس کو طاقت کی ضرورت بھی ہے. تو ملکوتی قوتیں جو ہیں وہ کائنات میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. وہ ملکوتی قوتیں، وہ فرشتے اس کے ہمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن ضروری اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ انسان روح کے منزلوں کے اوپر چلے تو صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں. صلہ رحمی کہتے ہیں یعنی محبت کے عالم میں رحم کا سلوک کرنا. صلہ رحمی محبت سے کسی کے ساتھ کسی کے فائدے کے لیے کچھ کام کرنا، رحم کے جذبے سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا. تو میں صلہ رحمی کرتا ہوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. وہ بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں، جو پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں. میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرتا ہوں. تو بیچارے بہت پریشان تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ میرے رشتہ دار جو ہے وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، بس کاٹ کے رکھ دیتے ہیں مجھے. قطع رحمی کہتے ہیں آنکھیں پھیر لینا، اس کو کہتے ہیں نا، آنکھیں پھیر لیتے ہیں مجھ سے. جب کبھی کچھ دینے کا موقع آتا ہے تو آنکھیں پھیر لیتے ہیں، لینے کا موقع آتا ہے تو لیتے رہتے ہیں، دینے کا موقع آتا ہے تو آنکھیں پھیر لیتے ہیں، مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں. بدسلوکی کرنے سے باز نہیں آتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی جیسا تم کہتے ہو ایسا ہی ہے تو جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے اس وقت تک ایک فرشتہ جو ہے وہ تمہارا مددگار تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا. یہ ایک انڈیکیشن ہے، یہ ایک طریقہ ہے کہ جب کبھی بھی انسان روح کے مقام پہ چلتا ہے، یعنی ایثار و قربانی کے مقام پہ چلتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو کچھ گین نہیں ہوتا. وہ تو جیسے ویڈیو گیم کی میں نے مثال دی، تو وہ تو ایک اسٹیپ اہیڈ آ جاتا تھا، اس کے نمبر ایڈ ہو جاتے ہیں. وہاں پر انسان کو شعور ملتا ہے، وہاں پر انسان کو طاقت بھی ملتی ہے.
پھر آگے بڑھتا ہے، اس کے اندر مزید انرجی پیدا ہوتی ہے. جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے کہ اکثر لوگ جو ہیں ان کے اندر انٹرنل موٹیویشن ہی نہیں ہوتی، کچھ آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہوتا. جب سر کے اوپر پڑ جاتی ہے تو زبردستی کسی بھی ایگزام کو کریک کرنے کے لیے زبردستی کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، لائبریری میں جا کے پڑھ لیتے ہیں، گھر میں کچھ پڑھ لیتے ہیں. لیکن کب پڑھتے ہیں؟ جب بالکل ایگزام سر کے اوپر آ جاتے ہیں. تو اکثر انسان جو ہوتے ہیں وہ اندر سے موٹیویشن ان کے اندر جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوتی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. سر پہ پڑ جاتی ہے، کہتے ہیں یار اب تو کرنا ہی ہے، اب تو مجبوری ہے. وہ مجبوری میں پھر کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک آگ لگی ہوتی ہے، جن کے اندر ایک موٹیویشن جو ہے وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ کسی اور دنیا سے نہیں آتے، اسی دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں. لیکن ان کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک اسٹیپ اہیڈ چل رہے ہوتے ہیں. وہ کسی بھی اسٹیج کے اوپر جا کر وہاں پہ رکنے کی ان کے اندر ٹینڈنسی نہیں ہوتی، بلکہ اور تھوڑا سا ایک اسٹیپ اور اسٹیپ اور اس کے ذریعے سے وہ کچھ انرجی حاصل کرتے ہیں، کچھ طاقت مزید حاصل کرتے ہیں. تو سائیکولوجی کے لیول کے اوپر، نفسانیات کے لیول کے اوپر انسان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ انرجی حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو نفس کی ایک اسٹیج جو ہوتی ہے وہ جانوروں والی اسٹیج ہے، جس کو نفس امارہ کہا گیا، نفس لامارۃ بالسوء. یہ جانوروں والا اسٹیج ہے. جب چابک مارا تو چل پڑے، چابک نہیں ہے تو بس رک گئے. جب لالچ جو ہے وہ کوئی آ گیا تو چل پڑے، جب کوئی موٹیویشن نہیں ہے تو پھر رک گئے. یا کوئی لالچ جو ہے وہ بالکل سر کے اوپر نہیں، یا کوئی خوف جو ہے وہ سر کے اوپر نہیں آیا، اس وقت تک رکے رہے. تو یہ جانوروں کا اسٹیج ہوتا ہے. لیکن انسان جب اور مزید آگے بڑھتا ہے، اخلاقیات کے درجے کے اوپر آتا ہے، تو وہ وہاں پہ بھی اسٹیگننٹ ہو سکتا ہے. کسی بھی جگہ پہ جا کے رک جائے، کہے کہ جی نہیں بس میں تو اخلاق کے درجے پہ پہنچ گیا ہوں، عقل جو ہے وہ مجھے مل گئی ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ ہاں کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے. یہاں پہ بھی ذہن مسلسل مصروف ہے، اطمینان سے جو ہے وہ پھر بھی دور ہے. وہاں بے اطمینانی کے عالم میں انسان جو ہے وہ اکثر نظر آئیں گے آپ کو. لیکن روح کا مقام جو ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے. یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ربوبیت کا ایک انداز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اویئرنیس کے لیے قرآن حکیم کو نازل کیا. اس سے پہلے مختلف کتابوں کو نازل کرتا رہا تاکہ انسان جو ہے وہ مزید آگے بڑھ سکیں، اخلاقیات کے ایک درجے سے اور آگے بڑھیں. اور وہاں پر انسان جو ہے اس کو جھولا جھلایا جاتا ہے، مختلف امتحانوں سے گزارا جاتا ہے، تاکہ انسان ہر مقام کے اوپر جب بھی وہ ایک اسٹیپ اہیڈ جائے تو وہاں پہ کچھ انرجی گین کرے، پھر آگے جائے، پھر مزید شعور اور انرجی گین کرے. تو روح اور ملائکہ ان کا چولی اور دامن کا ساتھ ہے. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کے اندر روح کو پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے اس نے سب سامان مہیا کیا ہے. اس کے لیے وہ رحمان بنتا ہے، رحمان علم القرآن. اس اسٹیج کے اوپر، روحانیت کے اسٹیج کے اوپر بھی اللہ جو ہے وہ رحمان ہے، صرف مادیات کے یا اخلاقیات کے درجے پر نہیں، روحانیات کے درجے پر بھی اللہ رب العالمین رحمان ہے. الرحمن علم القرآن، یہاں پہ وہ قرآن کا علم دیتا ہے انسانوں کو، اور اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ مزید آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے وہ علم جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر عمل کا موقع آتا ہے. یہاں پہ اللہ جو ہے وہ رحیم بنتا ہے. اعمال کی دنیا کے اندر وہ ایک کا کئی گنا بدلہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے.
جیسے انسان ایک بیج لگاتا ہے، ایک کسان ایک بیج لگاتا ہے تو اس سے کئی پھل حاصل ہوتے ہیں، وہ اس کو سینت سینت کر آگے بڑھاتا ہے اور اس سے کئی پھل حاصل کرتا ہے. تو یہ انسان یہ ایک لیول ہوتا ہے انسان کا. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ یہاں پر انسانوں کو تھوڑے سے عمل کا کئی گنا بدلہ دیتا ہے. یہاں پہ بھی رحم کا تقاضا جو ہے وہ کام کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ کرے. یہ اعمال کی دنیا ہے. صرف علم حاصل کر لے اس کے لیے تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ رحمان بنا ہے. ابتدائی درجہ ہے جہاں پہ انسان کو کسی شے کی ضرورت ہوتی ہے آگے بڑھنے کے لیے. اب جب مہیا کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر اس کو ضرورت ہے کہ اب اس کے اوپر محنت کرے، چلے اس کے اوپر. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن حکیم جو ہے وہ پورا بھرا ہوا ہے اس بات سے. صرف ایمان لے کر آنا کافی نہیں ہوتا. جو کچھ اللہ نے نازل کیا، رحمان نے قرآن نازل کیا، اس پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ صرف کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اگر عمل نہ کرے تو اس صورت میں پھر اس کو مزید پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، وہ ڈکلائن میں جائے گا، وہ اس کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. وہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین مالک بنتا ہے. یہ بھی اس لیے ہے تاکہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے اس کے اوپر، یہ اس لیے ہے تاکہ اور مزید آگے بڑھے. اس کو کچھ ناکامیاں اپنی زندگی کے اندر ملتی ہیں، وہ جا کے جیسے انسان کو چوٹ لگتی ہے تو درد ہوتا ہے، تو درد جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی. درد اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو سنبھل کے چلنا ہے. ایسا نہیں کہ بے سوچے سمجھے جو ہے وہ کسی بھی جگہ کے اوپر چل پڑو. ابھی تو تم کو تھوڑی چوٹ لگی، تکلیف ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر تم سنبھل کے نہ چلو تو تمہاری زندگی کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. کسی ایسے گڑھے میں گر جاؤ جہاں پہ تم باہر نکل ہی نہ سکو. تو یہ جو چوٹ لگی ہے، یہ جو دکھ ہوا ہے، یہ جو تکلیف ہوئی ہے، یہ فائدے کے لیے ہے. تو اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو عقل مند انسان ہوتے ہیں، جن کو قرآن حکیم اولو الالباب کہتا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی مقام کے اوپر رکتے نہیں ہیں. ان کے اندر ایک آگ لگی ہے، وہ ان کو جو ہے وہ مزید ایک سٹیپ اہیڈ آگے بڑھا رہی ہے. ہر رکاوٹ جو ہے ان کے لیے ایک مزید قوت اور طاقت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. جیسے سیلاب کے رستے کے اندر کچھ ڈیم بنا دیا جاتا ہے، کوئی رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے تو اس کا لیول جو ہے وہ اور مزید بڑھ جاتا ہے، اور پھر جو پانی بہتا ہے اس کے اندر ایک بڑی زور ہوتا ہے، بڑی روانی ہوتی ہے. تو یہ رکاوٹیں جو ہیں وہ انسان کو مہمیز دینے کے لیے ہیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ یہ تو تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہاں پہ ابھی ہم ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب علیم. اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں جی.